آئیے اس کے بعد افتتاحی کلمات کے لیے میں حافظ نذیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج ہم یعنی دنیا میں جو ذلت دیکھ رہے ہیں، یعنی تمام عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے اور مومنین کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ آج دنیا میں ہم جو ذلت دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان کے تقاضوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے جو ہے ایمان کے تقاضوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف جانا یہ ہماری جو ہے دینی علم سے نااہلی ہے، جس کی وجہ سے ہم شرک بدعت اور جو کام ہمیں مرتد تک بنا دیتے ہیں، ایسے کاموں میں ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے ملوث ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک فاسق فاجر شخص اگر کوئی پروپیگنڈا کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے تعلیمی یافتہ، دنیاوی تعلیمی یافتہ اور جو دین سے دور ہے، ایسے لوگ جو ہے اس کے جھنڈے کے تلے آ جاتے ہیں اور اپنا ایمان اور دین برباد کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان اور دین اتنا قیمتی ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں زمین پر تو ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے سامنے نور کے ستون کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ہمارا اتنا بھاری کلمہ ہے، اور ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک پڑھنے میں ایمان کا پرزہ رکھ دیا جائے اور ایک پڑھنے میں ساتوں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے، تو ایمان والا پرزہ جو ہے وزنی ہو جاتا ہے، یہ ساتوں زمین والا پڑھنا جو ہے ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان ہمارا بننا چاہیے، لیکن ایسا ہمارا ایمان نہیں بن رہا۔ ہمارا ایمان بہت پھسپھسا ایمان ہے۔ اگر دجال اس زمانے میں آ جائے تو شاید اس کے مکر فریب سے کوئی بچے گا، کیونکہ ابھی جو دجال آئے ہوئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر عالم حافظ جو ہے مسجدوں سے بارہا شرک بدعت کفر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور کوئی ایک مداری آ جائے دنیا دار فاسق فاجر تو اس کے پیچھے جوگ در جوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر بلانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے، لیکن ایک مداری جو ہے فاسق فاجر تھوڑا سا اپنا کرتب بتا دے تو ایسے لوگ جھنڈ جمع ہو جائیں گے کہ جن کے یہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ ساتھی کو رکھنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ ایسے پرفتن ماحول کے اندر بھی اللہ نے ایک جماعت کو قائم و دائم کیا ہے، اور وہ جماعت ہے جمیعت العلماء۔ یہ دلی سے لے کر گلی تک کام کر رہی ہے، اور ہمارے دینی مسائل جتنے بھی درپیش آتے ہیں اس میں وہ ہمارے بڑے اکابرین پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے باہر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے مسلمانوں کے خلاف جو بل پاس ہوتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے کیسی کوششیں کرنا، کیسی محنتیں کرنا، چاہے روپیہ لگے، چاہے جان کی قربانی دینا پڑے، چاہے مال کی قربانی دینا پڑے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے بڑے اکابرین جو ہے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے ہمارے شہر میں رہ کر ہمارے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے، ہم بہت قابل ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک جو ہے تو سستی کا ماحول ہے۔ ہم کو سستی کے ماحول سے نکل کر ایک اچھے ماحول کے اندر آنا ہے، اپنے جذبات کو ابھارنا ہے، اور قوم کو بھی اس کو بیدار کرنا ہے۔ مجھ سے زیادہ یہاں پر قابل لوگ ہیں، اچھی بات کرنے والے ہیں، صلاحیت والے ہیں، تو یہ سب لوگوں کو یہاں پر لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جذبات کو جو ہے ہم دینی امور پر لا کر اس سے استفادہ حاصل کرنے والے بنے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کے جذبات جو ہے وہ اپنی جگہ منجمد ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنے جذبات کو اس بینر تلے لا کر جو ہے
اس سے ہمت افزائی اور اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں جو ہے تو بڑے بڑے کام کرنے کے عزائم کرنے کی جو ہے ہم ہمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو ابھی جو ہمارے سامنے جو پروگرام ہے اس کی ساری تفصیلات جو ہے ہمارے مفتی اظہر ہے اور مولانا شہزاد صاحب ہے، یہ تفصیل سے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گئے گزرے دور کے اندر جو ہے ہمارے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی اللہ ہمارے اندر قوت اور طاقت پیدا فرمائے، کیونکہ بڑا خطرناک دور ہے. کب اور کس وقت ہمارا ایمان سلب ہو جائے پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے ہر وقت اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. ایمان کو جو ہے ہر وقت تازہ کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ بتاتے ہیں کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اسی ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. تو اس کو جو تو بار بار جو ہے کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے، صبح شام، اور تسبیحات کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے جوڑے رکھنا چاہیے. اور جہاں کہیں بھی اپنے سے کوئی چیز ایمان اور اعمال کے خلاف نظر آتی ہے تو 3 درجے ہم سب کو معلوم ہے. ہمارے ہاتھ کے اندر طاقت ہے تو روکو اس کو طاقت سے. ہم کیوں نہیں روکتے؟ اگر کوئی اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا، اس زبان سے اس کو روکو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو ایمان کا سب سے گیا اور سب سے کمزور درجہ جو ہے تو اپنے دل میں برا سمجھنا ہے. تو آپ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ ایمان کے 3 درجوں کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں یہاں ایسے قابل، اتنی طاقت اور اتنا ان کے اندر حوصلہ ہے کہ وہ برائی کو اگر ٹھان لیے انہوں نے کہ اس برائی کو مجھے روکنا ہے تو روک سکتے، وہ ہاتھ سے روک سکتے، ان کے پاس ایسی ٹیم ہے. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کو نہیں کر پا رہے. جیسا کہ ہم کو دین کی دعوت دینا فرض ہے، ایسے ہم کو برائی کا روکنا بھی فرض ہے. برائی کا روکنا ہی فرض ہے. ہم تو صرف امر بالمعروف کر رہے ہیں اور نہیں انیل منکر بھی ہم کو کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم کو بتلایا گیا ہے. تو ہم ایک پہلو پر تو ہم بہت کام کر رہے ہیں کہ ہر شخص کو جو ہے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کو دین کی سمجھ بوجھ بتلا رہے ہیں. لیکن نہیں بتلا رہے ہیں تو جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کو نہ خود روک رہے ہیں، نہ کسی کو روکنے کی تلقین کر رہے ہیں، زبان سے روک رہے ہیں، نہ دل سے برا سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گئے گزرے دور کے اندر ہمارے ہونہار بچوں کی تعلیم، دینی تعلیم کو مقدم رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج ہماری گورنمنٹ نے جو ہے تعلیمی نصاب کے اندر زیادہ تر جو ہے ہندوانہ مذہب کی ساری چیزیں جو اس کے اندر داخل کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا جو ہے تو ایمان سلامت رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہم کو مکاتب اور دینی تعلیم کی بیداری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سب کو یہاں پر جوڑا گیا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہم کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر، جہاں کئی ایسے بچے محلے میں پاتے ہیں جس کے اندر دینی تعلیم میں کمزوری ہے تو وہاں دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا. اور جہاں نہیں ہے، جہاں مکاتب مدرسے چل رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اس کے بعد ہم کو دیہات کے طرف، گاؤں کے طرف بھی ہمارا رخ کرنا ہے. ہم سلوڑ کو کنٹرول میں کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارا جو ہے تو گھاٹ ناندرا میں بھی جمعرات کے دن، جمعہ کے دن پروگرام ہے. الحمدللہ یہ دینی تعلیم بیداری مہم کا پروگرام ہے، وہاں پر بھی ہم پہنچیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.